سلسلہ قادریہ سلسلہ قادریہ اسکار سلسلہ قادریہ کا تعلق ان اصول و ضوابط اور طریقہ قادریہ سے ہے جن کے ذریعے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے راہ سلوک طے کرائی۔ ان ضوابط پر عمل کرنے والے یعنی راہ طریقت پر چلنے والے روحانی منزل پر جلد پہنچ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ سلسلہ قادریہ کے اصول و طریقت شریعت کے عین مطابق ہیں اور ان میں کسی غیر اللہ کے نام کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ پر ایمان کامل ہو اور عمل پہم رکھا جائے۔ اس اصول طریقت میں ذکر ذات الہی کو اولیت حاصل ہے جس کے طریقے مروج ہیں۔ ذکر اسم ذات بالجہر یعنی پروردگار عالم کے اسم اعظم کا ذکر با آواز بلند کرنا، مگر اس کا مطلب شور و غل اور نعرہ بازی نہیں، بلکہ اس دوران یہ امر ملحوظ رہے کہ آواز نہ تو بالکل پست ہو اور نہ بہت بلند۔ یہ صدا ایک اعتدال کے ساتھ بلند ہونی چاہیے۔ ذکر جہری کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک بندہ خدا کو ذکر خدا کا عادی بنا دیا جائے۔ ذکر جہری کی اقسام یہ ہیں: یک ضربی۔ یک ضربی کا عام طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا دو زانوں بیٹھ کر سانس کو ناف تلے بند کرے اور لفظ اللہ کو شد و مد اور جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ ناف سے اٹھا کر قلب یعنی دل پر ضرب لگائے، سانس ٹھکانے آنے تک ٹھہر جائے اور یہ ذکر بار بار کرے۔ اس دوران سانس پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ دو ضربی۔ اس طریقے میں ذاکر یک ضربی طریقے کے مطابق دو زانوں بیٹھ کر سانس روکے مگر لفظ اللہ کو با آواز بلند زور اور قوت سے اٹھا کر ایک ضرب سیدھے زانوں اور دوسری قلب یعنی دل پر لگائے اور یہ عمل بار بار دہرائے۔ سہ ضربی۔ سہ ضربی طریقے میں ذاکر کو چار زانوں بیٹھنا چاہیے۔ وہ ایک بار دائیں زانوں، دوسری بار بائیں زانوں اور تیسری بار قلب پر ضرب لگائے۔ تیسری ضرب بلند اور سخت ہونی چاہیے۔ چہار ضربی۔ اس طریقے میں ذاکر چار زانوں بیٹھے، پھر تین ضرب مذکورہ سہ ضربی کی مانند لگائے، چوتھی ضرب بشد و مد اپنے سامنے زمین پر مارے۔ ذکر نفی اثبات۔ جب تک ماں سوا کو ذات باری تعالیٰ سے نفی نہ کر دیا جائے تو ذکر الہی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ طیبہ میں بھی نفی کا امر پہلے رکھا گیا ہے یعنی لا الہ۔ سلسلہ قادریہ میں نفی و اثبات کا طریقہ ذکر اسم ذات بالجہر کے بعد سکھایا جاتا ہے کہ ذاکر ادائیگی نماز کے مطابق تشہد کے انداز میں قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے، پہلے اپنی آنکھیں بند کرے اور سانس روک کر لفظ لا کو ناف سے اٹھاتا ہوا دائیں کندھے سے لے جا کر پس پشت ڈال دے تاکہ تحت امام اور پس پشت طے ہو جائے۔ پھر وہاں سے الہ کو دماغ تک پہنچا کر خود دائیں طرف مخاطب ہو جائے اور خیال کرے کہ میں نے تمام عالم کو پس پشت ڈال دیا ہے اور سب کچھ فانی ہو گیا ہے، یہاں تک کہ فوق اور یمین بھی طے ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کو دائیں طرف سے بائیں طرف قلب پر لے جا کر بشد و مد ضرب کرے، یسار بھی طے ہو جائے اور خیال کرے کہ سوائے اللہ کے تمام عالم فنا ہو گیا ہے، اب فقط اللہ کی محبت میرے قلب میں ہے۔ واضح رہے کہ ضربات اور تشدیدات کو شرط کرنے اور ان کے مقافات یعنی مقام کی مراعات میں راز یہ مضمر ہے کہ انسان مخلوق ہے اور ہواؤں، صداؤں اور گونج کو سننا، مختلف امور کی طرف متوجہ ہونا اور کچھ خوف یا خطرات کا اس کے قلب میں گھومنا انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ لہذا علماء طریقت نے خود کو غیر سے دور کرنے یا متوجہ ہونے سے روک دینے اور بیرونی خطرات کو قلب و دماغ میں آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا ہے تاکہ ایک بندہ مومن کی توجہ آہستہ آہستہ اپنی ذات سے بھی ٹوٹ کر صرف ذات واحد پر منقسم ہو جائے اور اس کا ذہن صرف اللہ پاک کی طرف ہی رہے۔
اسی طرح طریقت کے عاملوں اور پیشواؤں نے اس مقصد کے تحت ایسے جلسے اور اجتماعات بھی شروع کیے جن میں ذاکران الہی جمع ہو کر ایک ساتھ ذکر نفی و اثبات کریں۔ ان اجتماعات میں کثر نفی اور خشوع و خضوع دونوں موجود ہوتے ہیں۔ ذکر نفی و اثبات دافع بلیات بھی ہے اور وساوس کو بھی دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کو منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جہنم کے باسیوں کا طریقہ ہوگا۔ اہل سلوک کو چاہیے کہ وہ مجتمع ہو کر نماز فجر یا عصر کے بعد حلقہ منعقد کریں۔ اجتماع جیسے فوائد تنہائی میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان حلقوں کے ذریعے اہل سکون کے مابین محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر خفی، ذکر جہری اور نفی و اثبات کے بعد ذاکر کے لیے ذکر خفی کا وقت آتا ہے۔ اول و ذکر دونوں اذکار کے ذریعے ایک مومن کے اندر متعدد تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا اثر اور نور اس کے قلب کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کا دل علائق دنیا سے اٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیاوی امور یا ضروریات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو شخص 2 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے مذکورہ شرائط کے ساتھ روز 4000 مرتبہ ذکر بھی کرے گا، وہ نور، سرور اور طمانینت قلب پائے گا۔ اگر وہ بے پڑھا لکھا اور کم سمجھ بھی ہے تو اس میں ایک روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اذکار خفیہ میں ذکر کا پہلا طریقہ اس میں ذات ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں اور لبوں کو بند کرے اور دل کی زبان سے اور اللہ السمیع کہہ کر ناف سے سینے تک چڑھے اور پھر اپنے تصور میں اللہ بصیر کہہ کر سینے سے دماغ تک پہنچے، پھر وہاں سے اللہ علیم کہہ کر عرش تک پہنچے، پھر یہی الفاظ خیال کرتا ہوا درجہ بدرجہ اترے اور اللہ بصیرہ کہتا ہوا دماغ سے سینے پر اترے اور پھر اللہ السمیع کہتا ہوا سینے سے ناف پر اترے اور اسی طرح بار بار کہتا رہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے بعض لوگ اس میں اللہ قدیر کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ قدیر کو شامل کیا جائے تو تیسری بار آسمان تک پہنچے اور چوتھی بار عرش تک۔ دوسرا طریقہ پاس و انفاس یہ ہے کہ ذاکر بیدار و ہوشیار اور اپنے حال پر آگاہ رہے۔ جب دم بخود باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ہی تو لا الہ کا تصور کر کے کہ میں نے جملہ ما سوا کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، صرف اللہ میرے قلب میں ہے اور دیگر سب کی لا نفی کرتا ہوں۔ پھر جب سانس خود بخود بغیر ارادے و قصد کے اندر جائے تو لفظ الا اللہ کہتا ہوا قلب پر پہنچے اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء فنا ہو گئی ہیں اور لفظ اللہ کا نقش دل پر قائم رہ گیا ہے۔ بزرگان طریقت نے اس ذکر پاس و انفاس یعنی سانسوں کے خیال رکھنے کا نام دیا ہے۔ اس ذکر سے جملہ وساوس دور کیے جا سکتے ہیں۔ مراقبہ، پروردگار عالم کے تصور میں مستغرق ہو جانے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ راہ طریقت میں مراقبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا درجہ ذکر جل و خفی سے بلند ہے۔ جب ذکر خفی کا اثر ظاہر ہو اور طالب اس کا نور محسوس کرے تو اسے مراقبہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ذکر خفی کے اثر سے مراد یہ ہے کہ شوق دیدار الہی، محبت الہی اور اللہ کی طلب میں جم جائے، سکوت میں حلاوت پائے اور اشغال امور و دنیاوی سے متنفر ہو جائے۔ مراقبے کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت قرآنی یا اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کو تصور کی زبان سے پڑھے اور پھر اس کے مفہوم میں اس حد تک مستغرق ہو جائے کہ ماں سوائے اس کے اور کوئی چیز دھیان میں نہ رہے۔ مراقبہ حضور حق تعالیٰ یہ ہے کہ سالک زبان سے کہے یا دل میں محسوس کرے کہ اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معا، پھر اللہ تعالیٰ کی حضوری، نظر اور معیت کے
ساتھ ہی اس ذات مقدس کا جہد اور مکان سے پاک ہونے کو خوب مضبوط تصور کرے یہاں تک کہ تصور جم جائے اور وہ اس میں مستغرق ہو جائے۔ طریقہ معیت یا اس آیت کا تصور کرے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہونے کو قیام، مقصود، خلوت و جلوت اور شغل و بیکاری میں دھیان کرے۔ طریقہ ہائے مراقبہ قرآنیہ یا یہ آیت پڑھے اینما تولو افسم وجہ اللہ، یعنی جو تم پر متوجہ ہو وہاں اللہ کی ذات ہے، یا یہ آیت پڑھے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا اس آیت کا مراقبہ کرے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یا اس آیت کو دھیان کرے ان ربی معا سیہدین، یعنی یقیناً میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت کرے گا، یا اس آیت کا تصور کرے واللہ بکل شیء محیط، یعنی اللہ ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یا اس آیت کا مراقبہ کرے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر جو بات فنائے عالم باقی رہے گا، ظاہر ہے با اعتبار رہنا صفات اور افعال کے باطن کے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مراقبہ فنا، اس مراقبے کے ذریعے دنیا اور دنیا کے اسباب و سامان سے برات اختیار کی جا سکتی ہے، تجرد کی زندگی کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بھی ازحد مفید ہے، اس پر عمل کرنے والا ذات باری تعالی میں محو ہو جاتا ہے، وہ نیند، بے ہوشی اور ماں سوا میں محو رہنے سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات قادریہ اکثر اس کے عامل ہوتے ہیں۔ اس مراقبے کی آیت یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ نیست و نابود ہونے والا ہے اور باقی صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عامل یہ تصور کرے کہ وہ مر کر فنا ہو گیا ہے اور ایسی راکھ ہو گیا ہے جسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، ہر شے کی ترکیب اور شکل مٹ گئی ہے اور ریت سے ایسی ہوا چلی ہے کہ اس نے تمام عالم کے پرزے اڑا کر اسے نیست و نابود کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس تصور پر دیر تک قائم رہے، اس سے شغل و فنا بخوبی حاصل ہوگا۔ مراقبہ نیستی، مراقبہ نیستی سے مراد کچھ نہ ہونے کا باعث ہے، جس کی آیت یہ ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقکم اینما تکونوا ادریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی یقیناً جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنے والی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم اونچے اور مضبوط برجوں میں ہوگے۔ آیت کے ورد کے بعد موت کا تصور قلب و دماغ پر سوار کرے اور محو ہو جائے۔ توحید افعالی، اس طالب میں مراقبے کا اثر ظاہر ہو جائے اور اس کا نور مشاہدہ ہو تو اسے توحید افعالی کا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید افعالی یہ ہے ہر فعل کو جو عالم میں ظاہر ہوا اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھا جائے، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے، تاکہ غیر حق کا خوف باقی نہ رہے اور نہ کسی سے کوئی توقع رکھی جائے۔ مستقبل کے حالات معلوم کرنا، آنے والے حالات معلوم کرنا، یعنی کشف کے لیے عامل یا طالب کو چاہیے کہ غسل کرے، پاکیزہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور کسی الگ تھلگ مقام پر مصلی پر جا بیٹھے، پھر حق تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرے کہ فلاں واقعہ مجھ پر ظاہر ہو جائے، بعد ازاں اس میں ذات یا علیم یا مبین یا خبیر، یک ضربی، دو ضربی اور سہ ضربی طریقے کی شرائط کے مطابق ورد کرے یا صرف ذکر کرے، یہاں تک کہ اپنے قلب میں کشائش اور نور پائے۔ 7 دن تک اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ کشف ارواح،
مشائخ قادریہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس مقصد کے تحت شرائط مذکور یعنی 2 ضربی سہ ضربی کے ساتھ داہنی طرف سبوح کی ضرب لگائے، بائیں طرف قدوس کی آسمان میں رب الملائکہ کی اور دل میں والروح کی انشاءاللہ کشف ارواح ہوگا۔ لیکن اس مراقبے کو کرنے سے پہلے شیخ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ حاجت روزی کے لیے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ مراقبہ کریں، مگر اس کے لیے نماز تہجد لازمی ہے۔ جس قدر ممکن ہو طویل نماز پڑھیں، دائیں طرف کی ضرب لگائیں یا غنی اور بائیں طرف یا وہاب کی۔ انشراح خاطر، ذہنی سکون اور نفسیاتی آرام کے لیے یہ مراقبہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسم اللہ کی ضرب دل پر لگائیں، پھر لا الہ ناف سے پشت لے جا کر دماغ پر چھوڑیں، پھر دائیں طرف اللہ کہیں اور پھر بائیں طرف قلب پر ہو کی ضرب دیں، پھر الحی کی خوب دائیں طرف اور القیوم کی ضرب بائیں طرف لگائیں۔ دافع امراض، جب کسی مرض میں صحت یابی، بھوک پیاس کو رفع کرنا اور رزق میں کشادگی یا دشمن کو زیر کرنا مقصود ہو تو حسب مراد اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم لے کر باقاعدہ 2 ضرب سہ ضرب یا 4 ضرب کا ذکر کریں، مثلا شفائے مریض کے لیے یا شافی، کشائش رزق کے لیے یا رزاق، بھوک کے دفع کرنے کے لیے یا صمد اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یا قادر کہیں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔